بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ربیع الاول کیا ہے؟ جواب: ربیع الاول اسلامی قمری مہینے کا تیسرا مہینہ ہے۔ سوال: ربیع الاول کے مہینے کی اہمیت کیوں ہے؟ جواب: اس مہینے میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات ہوئی۔ سوال: پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی؟ جواب: جی ہاں، 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی۔ سوال: ربیع الاول کی پہلی تاریخ کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: ربیع الاول کی پہلی تاریخ کا کوئی خاص دینی مطلب نہیں ہے، لیکن اس مہینے کا آغاز اہم ہے کیونکہ اس مہینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات ہیں۔ سوال: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کب منائی جاتی ہے؟ جواب: 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سوال: میلاد النبی کیا ہے؟ جواب: میلاد النبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کا نام ہے۔ سوال: میلاد النبی کی تقاریب کس طرح کی جاتی ہیں؟ جواب: قرآن خوانی، نعت خوانی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر خطبات اور محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سوال: کیا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کوئی خاص عبادت کرنی چاہیے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ دن خاص عبادت کے لیے نہیں ہے، لیکن مسلم قوم اس دن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں خصوصی عبادات اور محافل کے طور پر مناتی ہے۔ سوال: ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خصوصی دعا یا وظیفہ ہے؟ جواب: اس مہینے کے دوران کوئی مخصوص دعا یا وظیفہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال: کیسے جان سکتے ہیں کہ ربیع الاول کا آغاز کب ہوگا؟ جواب: اسلامی مہینوں کا آغاز چاند دیکھ کر ہوتا ہے، لہذا چاند کی رؤیت سے معلوم کیا جاتا ہے۔ سوال: ربیع الاول کی تیسری تاریخ کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: ربیع الاول کی تیسری تاریخ کی کوئی خاص مذہبی اہمیت نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر یہ مہینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے اہم ہے۔ سوال: ربیع الاول کے مہینے میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: ربیع الاول کے مہینے میں روزہ رکھنا جائز ہے، مگر کوئی خاص روزے مخصوص نہیں ہیں۔ سوال: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے؟ جواب: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ سوال: میلاد النبی کے موقع پر روزہ رکھنا چاہیے؟ جواب: میلاد النبی کے دن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اس دن خوشی اور عبادت کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ سوال: ربیع الاول میں سب سے اہم واقعہ کیا ہے؟ جواب: ربیع الاول میں سب سے اہم واقعہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات ہے۔ سوال: میلاد النبی کی تقریبات میں کیا اعمال انجام دیے جاتے ہیں؟ جواب: نعت خوانی، قرآن کی تلاوت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر محاضرات۔ سوال: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیوں اہم ہے؟ جواب: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اسلامی تعلیمات، اخلاقی رہنمائی اور انسانی زندگی کے اصولوں کی بہترین مثال ہے۔ سوال: ربیع الاول میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کیا خاص عبادت کی جاتی ہے؟
جواب: کوئی خاص عبادت نہیں، لیکن اس دن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں خصوصی عبادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سوال: 12 ربیع الاول کو مسلمانوں کی عبادات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب: یہ دن زیادہ تر نفل عبادات، ذکر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ سوال: کیا ربیع الاول میں کسی خاص قسم کی زکوٰۃ یا صدقہ دینا بہتر ہے؟ جواب: ربیع الاول میں کسی مخصوص صدقے یا زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، مگر صدقہ دینا ہمیشہ ایک اچھا عمل ہے۔ سوال: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کو کیسے منایا جاتا ہے؟ جواب: عموماً محافل میلاد، درود و سلام کی محافل اور اجتماعی عبادات کے ذریعے۔ سوال: میلاد النبی کی محافل میں کون سے اعمال کیے جاتے ہیں؟ جواب: قرآن کی تلاوت، نعت خوانی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر خطبات میلاد النبی کی محافل میں کیے جاتے ہیں۔ سوال: ربیع الاول میں مسلمانوں کی مشترکہ عبادات کیا ہیں؟ جواب: مسلمانوں کی مشترکہ عبادات میں نماز، قرآن کی تلاوت اور دعائیں شامل ہیں۔ سوال: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے یاد کیا جائے؟ جواب: ان کی تعلیمات کو زندگی میں عمومی طور پر اپنانے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے۔ سوال: کیا ربیع الاول میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کتابیں پڑھنا اور ان کے اسباق سے سبق حاصل کرنا فائدہ مند ہے۔ سوال: میلاد النبی کے دن خصوصی کھانا تیار کرنا سنت ہے؟ جواب: خصوصی کھانا تیار کرنا سنت نہیں ہے، مگر خوشی کے موقع پر اہمیت دی جاتی ہے۔ سوال: 12 ربیع الاول کے دن کیا خاص اذکار کیے جاتے ہیں؟ جواب: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سوال: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کن ہے؟ جواب: ان کی رحم دلی، صداقت اور انسانیت کی خدمت۔ سوال: ربیع الاول میں نماز کے حوالے سے کوئی خاص سنت ہے؟ جواب: ربیع الاول میں کوئی خاص سنت نماز نہیں ہے، مگر عام نمازیں اور نفل عبادات کی جاتی ہیں۔ سوال: میلاد النبی کی محافل میں نوجوانوں کی شرکت کیسے مفید ہوتی ہے؟ جواب: نوجوانوں کی شرکت سے اسلامی تعلیمات کے فروغ میں مدد ملتی ہے اور ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ سوال: کیا ربیع الاول کے مہینے میں خیرات دینا زیادہ بہتر ہے؟ جواب: خیرات دینا ہر وقت بہتر ہے، لیکن ربیع الاول میں اسے خصوصی طور پر دی جانے والی عبادت نہیں سمجھا جاتا۔ سوال: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا علم کیسے حاصل کیا جائے؟ جواب: قرآن کی تلاوت، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ اور اسلامی تعلیمات پر تحقیق کر کے۔ سوال: کیا ربیع الاول میں قرآن خوانی کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے؟ جواب: قرآن خوانی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، خاص وقت ربیع الاول میں نہیں ہے۔ سوال: میلاد النبی کی اہمیت پر کوئی حدیث ہے؟ جواب: میلاد النبی کی اہمیت پر کوئی خاص حدیث نہیں ہے، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور ان کی تعلیمات کا ذکر بہت سی احادیث میں ہے۔ سوال: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟
جواب: اسلامی تعلیمات کی ترویج، پیغام کے عملی نمونہ پیش کرنے اور لوگوں کو صحیح علم فراہم کرنے کے ذریعے۔ سوال: میلاد النبی کے دن کو عام تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے؟ جواب: یہ عموماً مختلف ممالک اور علاقوں میں مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے۔ کچھ جگہوں پر تعطیل ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پر نہیں۔ سوال: پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے کس دن ہوئی؟ جواب: پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ سوال: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کون سے واقعات سب سے اہم ہیں؟ جواب: ان کی ولادت، نبوت کا آغاز، ہجرت اور ان کی وفات۔ سوال: کیا میلاد النبی کے موقع پر نفل عبادات کرنا ضروری ہے؟ جواب: نفل عبادات کرنا ضروری نہیں ہے، مگر بہت سے لوگ اس دن خاص عبادات کرتے ہیں۔ سوال: ربیع الاول کے مہینے کی 15 تاریخ کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ جواب: 15 ربیع الاول کی کوئی خاص دینی اہمیت نہیں ہے، لیکن پورے مہینے کی اہمیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے باعث ہے۔